فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب امیر الکلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ ہے والیوم 5 شرح نہج البلاغہ کا، اور جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور ریڈنگ کا پارٹ نمبر 19۔ کتاب کے صفحہ نمبر 255 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ 127۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آغاز میں لکھا ہے کہ جس میں یہ خطبہ وہ ہے کہ جس میں بعض احکام دین کے بیان کے ساتھ خوارج کے شبہات کا ازالہ فرماتے ہیں اور حکمین کے فیصلے کو باطل قرار دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سند خطبہ پڑھتے ہیں۔ اس خطبے کو نقل کرنے والے مورخوں میں سے ایک معروف مورخ طبری ہیں، جنہوں نے ابو مخنف کے حوالے سے سن 37 ہجری کے واقعات کے ضمن میں اسے کچھ فرق کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اسی طرح ابن کثیر نے اپنی کتاب نہایہ میں کلمہ بے جیم رے کی مناسبت سے اس خطبے کا کچھ حصہ تحریر کیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد 2 صفحہ نمبر 285۔ اور اب خطبہ ایک نگاہ میں، امام علیہ السلام نے یہ خطبہ خوارج کے سامنے ارشاد فرمایا، اور وہی اس کے اصلی مخاطب ہیں اور تاہم اس کی منفعت عام ہے۔ در حقیقت یہ خطبہ چند حصوں سے تشکیل پاتا ہے۔ اس خطبے میں ایک حصے میں امام علیہ السلام خوارج کے اس نظریے کو مضبوط استدلال کے ذریعے مسترد کرتے ہیں جس کی بنا پر وہ گناہان کبیرہ کے مرتکب کو کافر جانتے اور امت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل عام کا حکم لگاتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ان کی غفلت اور جہالت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام امام برحق کی دشمنی میں وہ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، چنانچہ دوسرا گروہ آپ علیہ السلام کی محبت میں غلو اور افراط کی راہ پر لگ گیا۔ آپ علیہ السلام ان دونوں گروہوں کو گمراہ قرار دیتے ہیں۔ تیسرے حصے میں آپ علیہ السلام لوگوں کو مسلمانوں کی اکثریت کے ساتھ ہمگام رہنے کی تاکید کرتے ہیں اور علیحدگی پسندی اور تفرقہ اندازی سے اجتناب پر زور دیتے ہیں، نیز خوارج کے نعرے کو ایک گمراہ کن اور خطرناک نعرہ قرار دیتے ہیں۔ چوتھے حصے میں حکمین کے شبہات اور غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے ان کے لیے یہ نکتہ واضح کر دیتے ہیں کہ ان کا فرض تھا کہ قرآن کریم کے دستور کو زندہ کرتے، مگر وہ غلط راستے پر چل پڑے، لہٰذا ان کے حکم کی اب کوئی اہمیت نہیں۔ پیج 256 پہ ہم آ گئے ہیں۔ یہاں پر اس خطبے کا خطبہ 127 کا پہلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عربی کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر سٹارٹ ہوتا ہے فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَن تَزْعُمُوا، اب اور ختم ہو رہا ہے ہم من بین اہلہ، اور اب ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے خوارج، اگر تمہارا اصرار اسی بات پر ہے کہ مجھے خطا کار اور گمراہ قرار دو تو ساری امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں خطا کار قرار دے رہے ہو، اور میری غلطی کا مواخذہ ان سے کیوں کر رہے ہو، اور میرے گناہ کی بنا پر انہیں کیوں کافر قرار دے رہے ہو؟ تمہاری تلواریں تمہارے کاندھوں پر رکھی ہیں، جہاں چاہتے ہو خطا بے خطا چلا دیتے ہو، اور گناہ گار اور بے گناہ میں کوئی فرق نہیں کرتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنائے محسنہ میم ہے سواد نون ہے کے مجرم کو سنگسار کیا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی تھی، اور اس
کے اہل کو وارث بھی قرار دیا تھا، اور اسی طرح قاتل کو قتل کیا تو اس کی میراث بھی تقسیم کی، اور چور کے ہاتھ کاٹے یا غیر شادی شدہ زناکار کو کوڑے لگوائے تو انہیں مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا، اور ان کا مسلمان عورتوں سے نکاح بھی کرایا، گویا کہ آپ نے ان کے گناہوں کا مواخذہ کیا اور ان کے بارے میں حق خدا کو قائم کیا، لیکن اسلام میں ان کے حصے کو نہیں روکا اور نہ ان کے نام کو اہل اسلام کی فہرست سے خارج کیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر ہم خطبہ 127 کے ہم نے ترجمے کو مکمل کیا۔ اب 257 پیج پر پڑھنے جا رہے ہیں شرح و تفسیر۔ خوارج کی تلخ کلامی، یہ ہیڈنگ ہے۔ خطبے کا یہ حصہ خوارج کے ان شبہات کے جواب پر محیط ہے جن میں وہ اپنے جہل و نادانی، بے جا تعصب اور اندھی تقلید کے سبب مبتلا ہوئے تھے۔ وہ اس بات کے معتقد تھے کہ جو بھی شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور کافر واجب القتل ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی طرف سے صغرا و کبرا بنائے ہوئے تھے، جس کی بنیاد پر وہ خود کو اس بات کے مجاز سمجھتے تھے کہ اصحاب علی علیہ السلام میں سے کوئی بھی ہاتھ آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی غرض سے خون ریزی اور جرم کے یہ متوالے تلوار دوش پر رکھے مختلف جگہوں پر بے گناہوں کا خون بہایا کرتے تھے۔ ان کے جرائم کی داستان نے تاریخ کے صفحات سیاہ کر دیے۔ یہ لوگ اپنے لیے صغرا و کبرا بنا کر کہتے تھے کہ علی علیہ السلام نے قرآن کے مقابلے میں افراد کی حاکمیت کو قبول کیا ہے، لہٰذا گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جو بھی گناہ کا مرتکب ہوگا وہ کافر ہے، اور پیروان علی علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں، پس وہ بھی معاذ اللہ یہ بریکٹ میں لکھا ہے معاذ اللہ کہ پس وہ بھی معاذ اللہ کافر ہیں اور کافر واجب القتل ہیں۔ ان گمراہوں نے کبائر کاف بے الف حمزہ رے کبائر اور صغائر کی تقسیم اپنے اعتقاد کے مطابق کی تھی، اور کہتے تھے کہ علی علیہ السلام نے انسانوں کی حکمیت کو قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ اس طرح گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ہر وہ شخص جو گناہ کا ارتکاب کرے کافر ہے، اور پیروان علی علیہ السلام بھی انہی کی طرح ہیں، اس لیے وہ بھی کافر ہیں اور کافر واجب القتل ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ان عبارات میں بہت واضح اور منطقی جواب کے ذریعے ان کے تمام شبہات اور اعتراضات کو آشکار کر دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے خوارج، اگر تمہارا اصرار اسی بات پر ہے کہ مجھے خطا کار اور گمراہ قرار دو تو ساری امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں خطا کار قرار دے رہے ہو اور میری غلطی کا مواخذہ ان سے کیوں کر رہے ہو؟ اور اب ہم پیج 258 پر آ گئے ہیں۔ اور میرے گناہ کی بنا پر انہیں کیوں کافر قرار دے رہے ہو؟ اس کے بعد فرما رہے ہیں مولا کہ تمہاری تلواریں تمہارے کاندھوں پر رکھی ہیں، جہاں چاہتے ہو خطا بے خطا چلا دیتے ہو، اور گناہ گار اور بے گناہ میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام کے کلام کے اس حصے میں چند جوابوں کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ تمہارا یہ تصور بالکل غلط ہے کہ میں نے غلطی کی اور گمراہ ہوا ہوں، کیونکہ اولاً تو میں نے تم جیسے لوگوں کے دباؤ اور اصرار کی وجہ سے حکمیت کو قبول کیا ہے۔ ثانیاً یہ کہ اگر حکمیت صحیح معنوں میں قائم ہو جائے تو وہ قرآن کے مطابق ہے، یعنی در حقیقت حکم قرآن ہے، اور جو افراد حکمیت کے کردار کے بطور سامنے آئے ہیں وہ قرآن ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور حکم خدا کو اس میں سے استنباط اور کلیات کو ان کے مصادیق میم صاد الف دال یہ قاف ان کے مصادیق پر تطبیق کرتے ہیں، تے توئے بے یہ قاف کرتے ہیں۔ بنا بنی کوئی بھی کام حکم خدا کے خلاف نہیں پاتا جو گمراہی و ضلالت کا باعث بنے۔ ثالثاً فرضاً اگر میں کسی خلاف کا مرتکب ہوا ہوں تو دیگر مسلمانوں کا کیا قصور ہے؟ تم انہیں کیوں کافر قرار دیتے ہو اور بے گناہوں کا خون کیوں بہاتے ہو؟ یہ کون سا قانون ہے جس کی تم پیروی کر رہے ہو؟ یہ کون سی شریعت ہے اور کون سا ایمان ہے؟ اس کے بعد امام علیہ السلام ان کے اصل اشتباہ اور غلطی، یعنی یہ عقیدہ کہ ہر گناہ گار کافر ہے،
اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنائے محسنہ کے مجرم کو سنگسار کیا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی تھی اور اس کے اہل کو وارث بھی قرار دیا تھا، اور اسی طرح قاتل کو قتل کیا تو اس کی میراث بھی تقسیم کی، اور چور کے ہاتھ کاٹے یا غیر شادی شدہ زناکار کو کوڑے لگوائے تو انہیں مال غنیمت میں حصہ بھی دیا اور ان کا مسلمان عورتوں سے نکاح بھی کرایا، گویا کہ آپ نے ان کے گناہوں کا مواخذہ کیا اور ان کے بارے میں حق خدا کو قائم کیا، لیکن اسلام میں ان کے حصے کو نہیں روکا اور نہ ان کے نام کو اہل اسلام کی فہرست سے خارج کیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم 259 پیج پر آ گئے ہیں۔ امام علیہ السلام اس بیان کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے خوارج کے اشتباہ اور واضح غلطی کی کئی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنائے محسنہ کے مرتکب کو بھی سزائے موت دیتے تھے اور قاتل کو بھی، اور پھر ان کے جنازے پر نماز بھی پڑھاتے تھے اور ان کے ارث کو الف ریس سے، الف کے نیچے زیر ہے، اور ان کے ارث کو ان کے مسلمان وارث کے حوالے کرتے تھے۔ پس اگر وہ ارتکاب زنا اور نفس محترمہ کے قتل کے سب کافر ہو چکے تھے، یہاں پہ ہجے ہے، یہ نون فے سین میم ہے تیرے میم ہے، کہ قتل کے سب کافر ہو چکے تھے تو ان کے ارث تمہارے عقیدے کے مطابق ان کے مسلمان وارثوں کے حوالے نہ کی جاتی، کیونکہ مسلمان کافر سے ارث نہیں پاتا۔ بریکٹ میں لکھا ہے یہ اکثر اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ دوسرے یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر گناہ گاروں جیسے زنائے غیر محسنہ کا ارتکاب کرنے والوں اور چور وغیرہ پر حد جاری کرتے ہیں، چنانچہ کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا اور کسی پر تازیانے مارے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر بھی مسلمانوں کی صفوں میں ہوتے تھے اور اسلام کے تمام احکام مثلاً مسلمان عورتوں سے شادی کرنا اور بیت المال سے حصہ پانے کو ان کے لیے مجاز سمجھتے تھے، جبکہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر کافر ہو جاتا تو ان امور میں کوئی بھی اس کے لیے جائز نہ ہوتا۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نقطہ، جس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 260 پر آ جائیں گے۔ نقطے میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے خوارج اور تمام گناہ گاروں کی تکفیر، تے کاف فے یہ رے۔ مذکورہ بالا خطبے سے یہ بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ خوارج کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر گناہ کبیرہ کا ارتکاب دین سے خارج ہونے کا سبب بنتا ہے، بنا بنی جو بھی مسلمان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا وہ مرتد ہو جائے گا اور واجب القتل ہوگا۔ یہ بیہودہ اور گمراہ کن اعتقاد ان کی کتب عقائد میں انہی سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ لوگ اپنے مقصود کے اسبات الف سے بے الف تے کے لیے بعض قرآنی آیات کو نہ سمجھتے ہوئے ان کے ظواہر، زوئے سے ہے، زوئے واو الف ہیرے، ظواہر سے متمسک ہوئے ہیں۔ من جملہ سورہ آل عمران کی آیت 97 جو تارک حج کے بارے میں ہے، اس سے متمسک ہوئے ہیں۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کہ اور جس نے اللہ کا انکار کیا تو اللہ سب جہان والوں سے بے نیاز ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیز سورہ مائدہ کی آیت 44 جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور جس نے اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہیں سنایا تو یہی لوگ کافر ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اسی طرح سورہ جن کی آیت 23 ہے جو تمام گناہوں کے بارے میں بتاتی ہے، انورٹڈ کاما، اور جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ان آیات میں بعض گناہ گاروں پر کلمہ کفر کا اطلاق ہوا ہے اور کبھی خلود فنار، خے لام واو دال فنار، ہمیشہ جہنم میں رہنا، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، کی تعبیر دیکھنے کو ملتی ہے جو صرف کافروں سے مخصوص ہے۔ وہ لوگ اس سے غافل تھے کہ لفظ کفر لغت اور شرع کی اصطلاح میں ہمیشہ اسلام سے خارج ہونے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کفر کے درجات ہیں، کبھی ارتکاب گناہ اور کبھی خدا اور دینی عقائد سے انکار کے معنی میں آتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس سے مراد حق سے دوری اختیار کرنا یا حق کو چھپانا ہے، جس کے درجات پائے جاتے ہیں اور ہر درجے کے الگ احکام ہیں۔ اصول کافی میں مذکور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک معروف روایت میں آپ علیہ السلام نے قرآن میں کفر کے 5 معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک اوامر الہی کا ترک اور اس کی نافرمانی ہے۔ اسی روایت
روایت میں ان 5 معنوں کے لیے قرآن مجید سے تفصیلی طور پر مثالیں پیش کی ہیں، اور یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 389، باب وجود الکفر حدیث۔ اس عقیدے کے بطلان بے توئے لام الف نون بطلان کے واضح ترین دلیل وہی ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے اوپر کے خطبے میں ارشاد فرمائی ہے۔ ہم آگئے پیج 261 پر۔ ارشاد فرمائی ہے اور وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسے بہت سے گناہ گار تھے جن پر شرعی حد جاری ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی ان کی نسبت تمام اسلامی احکام کی رعایت کی جاتی تھی، یہاں تک کہ اگر توبہ نہ بھی کی ہو، اور ان کی نماز جنازہ پڑھانا، انہیں مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفنانا، اسلامی ارث کے احکام کی روشنی میں انہیں ارث ملنا، اجزائے حد کے بعد زندہ رہنے کی صورت میں بیت المال سے حصہ پانا، مسلمان گھرانوں سے شادی کا رشتہ جوڑنا وغیرہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت مستمرہ میم سین تے میم رے ہے مستمرہ ہے جو بعد کے ادوار میں بھی جاری رہی اور آج بھی دنیا کے مسلمانوں میں جاری و ساری ہے، جو اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اس معنی میں ہرگز کافر نہیں کہ وہ دین سے خارج ہو جائے، نہ صرف ان کا خون بہانا جائز نہیں بلکہ اگر معمولی زخم بھی لگائے تو اس کا دیا ہوتا ہے، دال یہ ہے ہوتا ہے۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے خوارج کے بےایمانہ جرائم کی ایک جھلک، آئیے اس کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس بات کو جاننے کے لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو کس گروہ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور کون سے امور آپ علیہ السلام کے لائحہ عمل کو عملی بنانے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، صرف خوارج کی شرمناک تاریخ کے گوشے پر ایک نظر ڈالنا ہی کافی ہوگا۔ تاریخ اسلام میں خوارج جیسا کوئی گروہ نظر نہیں آتا۔ یہ ایسے متعصب لوگ تھے کہ جن کی زندگی تناقض و تضاد سے بھرپور تھی، تے نون الف قاف زواد و تے زواد الف دال سے بھرپور تھی۔ یہ بڑی آسانی سے لوگوں کا خون بہاتے تھے اور چھوٹے بڑوں یہاں تک کہ ماؤں کے رحموں میں موجود بچوں پر بھی رحم نہیں کرتے تھے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اپنی تلوار کاندھوں پر اٹھائے پھرتے اور کسی نہ کسی بہانے سے خون بہاتے تھے۔ ان کی حاکمیت جو کہ خوش قسمتی سے علاقے میں زیادہ دیر تک نہ رہی کہ ان کے زمانے میں کسی کو بھی امان نہ تھا، گویا وہ آقا تھے اور لوگ ان کے نافرمان غلام، کیونکہ یہ خود کو ان کے بارے میں ہر قسم کا فیصلہ کرنے کا مجاز سمجھتے تھے، اور خواہ وہ موت و حیات سے متعلق ہی کیوں نہ ہو یا تشدد اور آزادی سے متعلق ہو۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں یوں نقل کرتے ہیں کہ جب خوارج نہروان کی طرف چلنے لگے تو 2 افراد کو دیکھا جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا مسیحی تھا۔ انہوں نے مسلمان کو اس لیے قتل کیا کہ وہ ان کا پیروکار نہ تھا، اور مسیحی کو یہ کہہ کر بخش دیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ذمہ سے بھلائی کا حکم دیا ہے۔ ذمہ کی ہی جہ زال میم ہے، میم پہ تشدید ہے۔ لکھا ہے پھر کہ واصل بن عطا واو الف صاد لام، واصل بن عطا عین سے ہے عطا، جو اپنے دور کے معروف دانشوروں میں سے تھے، اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے دور خوارج کے ایک گروہ کو دیکھا اور سخت خطرے کا احساس کرنے لگے۔ واصل نے اپنے ہمراہوں سے کہا کہ اگر انہوں نے کوئی سوال کیا تو جواب میرے ذمے چھوڑنا اور تم لوگ خاموش رہنا۔ ہم پیج 262 پر آ گئے ہیں اور ساتھ ہی پیج 263 بھی پڑھیں گے۔ تم خاموش رہنا۔ اور جب خوارج نزدیک پہنچے تو واصل اور اس کے دوستوں سے سوال کیا کہ تم لوگ کون سے مذہب پر ہو؟ تو واصل نے جواب دیا کہ ہم مشرک ہیں اور تمہاری پناہ میں آئے ہیں تاکہ کلام خدا کو تمہاری زبان سے سنیں اور اسلام کی تعلیمات اور احکام سے آشنا ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں پناہ دی۔ واصل نے کہا کہ اور میرے ساتھیوں نے اسلام قبول کیا، اب تم لوگ ہمیں اپنی محفوظ جگہ تک پہنچا دو، کیونکہ تمہارے قرآن کا حکم ہے کہ انورٹڈ کوما اور اگر یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 کے، اور اگر مشرکین میں کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو تاکہ وہ کتاب خدا سنے، اس کے بعد اسے آزاد کر کے جہاں اس کی پناہ گاہ
ہو وہاں تک پہنچا دو، اور یہ مراعات اس لیے ہیں کہ یہ جاہل قوم حقائق سے آشنا نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ توبہ کی آیت 6 کا ترجمہ۔ پھر لکھا ہے اس پر وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہا کہ ٹھیک ہے، حق ایسا ہی ہے، پھر انہیں بحفاظت خوارج کے علاقے میں باہر پہنچا دیا۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 ہے، اور صفحہ نمبر لکھا نہیں ہے یہاں پر۔ پھر لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معروف صحابی کے بیٹے عبداللہ بن خباب کی گردن کاٹنے کی داستان، اسی طرح ان کی حاملہ زوجہ کے قتل کی روداد جو بہت ہی تاریخی کتب میں مذکور ہے، وہ بھی ان کے بےایمانہ جرائم کے نمونوں میں سے ہے۔ چنانچہ پہلے بھی اس بارے میں توضیح دی گئی۔ یہ اس حال میں تھا کہ اگر ان میں سے کوئی کسی سور کو بھی مارتا تو اس پر یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ یہ فساد فی الارض کے مستاق میں سے ہے اور تم زمین میں فساد پھیلانے والے ہو۔ حوالہ ہے کہ اس کتاب میں کی دوسری جلد صفحہ نمبر 277 کی طرف رجوع فرمائیں۔ پھر لکھا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہل و نادانی، تربیت کا فقدان، خود بینی، تعصب اس صفاق اور خونخوار گروہ کے وجود میں آنے کے اصل اسباب تھے۔ ان کی سزا انہیں اس صورت میں ملی کہ متعدد بار اتمام حجت اور فریب خوردہ افراد کی توبہ کے بعد باقی سب نہروان میں لشکر علی علیہ السلام کے پے در پے اور بھرپور حملوں کے نتیجے میں نابود ہو گئے۔ اب ہیڈنگ ہے ایک سوال کا جواب۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے مذکورہ بالا خطبے میں خوارج کو جو مرتکب گناہ کو کافر سمجھتے تھے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برخلاف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والوں کو سزا دیتے تھے، اور جہاں سزائے موت کا مقام ہوتا جیسے کہ قصاص قاتل وغیرہ تو ان کی پھانسی کا حکم صادر کرتے اور ان کی ارث کو ان کے مسلمان وارثوں کے حوالے کرتے تھے۔ حالانکہ ہم مسلمانوں کے مذہب کے مطابق مسلمان کافر سے ارث نہیں لے سکتا، پس ان کی ارث کو ان کے مسلمان وارثوں کے حوالے کرنا ان کے کافر نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس سوال کے جواب میں اس نقطے پر توجہ ہونی چاہیے کہ امام علیہ السلام نے یہ کلام اکثر اہل سنت اور مذکورہ خوارج کے مذہب کی بنیاد پر فرمایا ہے، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ نہ مسلمان کافر سے ارث لے سکتا ہے اور نہ کافر مسلمان سے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ان کے مذہب کے مسلمات کے ذریعے استدلال فرمایا، لیکن مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق کافر مسلمان سے ارث نہیں لے سکتا، مگر مسلمان کافر سے ارث لے سکتا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مطابق، یہاں پہ اب یہ انورٹڈ کاما میں ابھی ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں عربی کا، ان کی روایات کے مطابق یقیناً اسلام نے مسلمان کے لیے حق میں ملنے والی عزت کو ہی بڑھایا ہے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 17 صفحہ 377۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس خطبے کا، یعنی کہ خطبہ 127 کا دوسرا حصہ، عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ثم انتم شرار الناس سے شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے امامتی حاضی، اور ہم پیج 264 پہ آ گئے ہیں اور پیج 265 بھی ساتھ ہی پڑھیں گے۔ ترجمہ ہے اس حصے کا، اس خطبے 127 کے دوسرے حصے کا ترجمہ کہ مگر تم بدترین افراد ہو کہ شیطان تمہارے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے اور تمہیں صحرائے ضلالت میں ڈال دیتا ہے، اور ان قریب میرے بارے میں دو طرح کے افراد گمراہ ہوں گے، محبت میں غلو کرنے والے جنہیں محبت غیر حق کی طرف لے جائے گی، اور عداوت میں زیادتی کرنے والے جنہیں عداوت باطل کی طرف کھینچ لے جائے گی، اور بہترین افراد وہ ہوں گے جو درمیانی منزل پر ہوں۔ لہٰذا تم بھی اسی راستے کو اختیار کرو اور اسی نظریے کی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ کہ اللہ کا ہاتھ اسی جماعت کے ساتھ ہے، اور خبردار تفرقے کی کوشش نہ کرنا کہ جو ایمانی جماعت سے کٹ جاتا ہے اور وہ اسی طرح شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، جس طرح گلے سے الگ ہو جانے والی بھیڑ بھیڑیے کی نظر ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی اس انحراف کا نعرہ، یعنی خوارج کا نعرہ لا حکم اللہ لا حکم الا اللہ لگائے اسے قتل کر دو، چاہے وہ میرے ہی امامے کے نیچے کیوں نہ ہو۔ انورٹڈ کاما
क्लोज़ हो गया। और अब लिखा है शरह व तफसीर। अमीर उल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस खुतबे के पहले हिस्से में इंतहाई मंतकी दलाइल से खवारिज के मुसलमानों की तकफीर ते काफ फे ये रे से मुताल्लिक़ इश्तबाह अलिफ शीन ते बे अलिफ है इश्तबाह को वाज़े किया है और मंतकी बहस के तकाज़े के मुताबिक नहायत आराम से उनसे गुफ्तगू फरमाई है। लिहाजा खुतबे के इस दूसरे हिस्से में मुसलमानों के दरमियान उनके ख़याली और ज़ाहिरी भरम को तोड़ने के लिए नहायत शदीद और तुंद कलमात से उसकी सरजनिश और मलामत करते हुए फरमाते हैं कि तुम खवारिज बदतरीन लोग हो और वो लोग हो जिन्हें शैतान ने अपने तीरों का हदफ बना लिया है और गुमराही के अंधेरों में सरगर्दा कर दिया है। ब्रैकेट में लिखा है कि तुम्हारे शैतानी अफकार और गैर इंसानी आमाल इस हकीकत पर बेहतरीन गवाह हैं। ब्रैकेट भी क्लोज हो गया, इन्वर्टेड कॉमा भी। फिर लिखा है बिलाशुबा मुसलमानों में कोई भी ग्रोह शरारत व शरंगेज़ी में खवारिज की तरह न था। ये लोग यकीनन इस आयत के मिस्दाक थे। आयत का तर्जुमा हम पढ़ रहे हैं सूरह मुजादला आयत नंबर 19 कि शैतान उन पर मुसल्लत हो गया और उनके दिलों से अल्लाह का ज़िक्र भुला दिया। यही शैतान का लश्कर हैं। जान लो कि शैतान के लश्कर ही खसारे में हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नीज़ ये लोग इस आय मुबारक के भी वाज़े मिस्दाक हैं जिसमें इरशाद होता है सूरह कहफ आयात 103 एंड 104। तर्जुमा के कह दीजिए कि क्या हम तुम्हें बता दें कि आमाल के एतबार से सबसे नामुराद लोग कौन हैं जिनकी सही दुनियावी ज़िंदगी में ला हासिल रही है जबकि वो ये समझ बैठे हैं कि वो दुरुस्त काम कर रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके बाद मौला अलैहिस्सलाम दूसरे नुक्ते की तरफ इशारा फरमाते हुए कहते हैं कि और अनकरीब मेरे बारे में दो तरह के अफराद गुमराह होंगे, मोहब्बत में गुलू करने वाले जिन्हें मोहब्बत गैर हक़ की तरफ ले जाएगी और अदावत में ज़्यादती करने वाले जिन्हें अदावत बातिल की तरफ खींच लेगी। ये इस नुक्ते की तरफ इशारा है कि अगर तुम अपने जोहल की बिना पर मुजरिम और काफिर कहते हो तो एक ग्रोह तुम्हारे बरक्स अज़रुए जोहल व नादानी मुझे खुदा कहता है। ये दोनों ग्रोह गलत रास्ते पर हैं, ना ये दुरुस्त हैं और न वो। काबिल तवज्जो अमर ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसों पहले अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ इस अफरात व तफरीत की पेशिनगोई फरमाई थी, जैसा कि इब्ने अब्दुल बर मालिकी ने अपनी किताब इस्तेआब अलिफ सीन ते ये आइन अलिफ बे में तहरीर किया है कि ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इन्वर्टेड कॉमा के या अली अलैहिस्सलाम आपको सिर्फ मोमिन ही दोस्त रखेगा और आपसे दुश्मनी सिर्फ मुनाफिक ही रखेगा। आपके बारे में दो ग्रोह हलाक हो जाएंगे, मोहब्बत में ज़्यादा रवी करने वाले दोस्त और बहुत ज़्यादा झूठ घड़ने वाले। और मेरी उम्मत आपके बारे में बाहम जुदा जाएगी और हम बाहम जुदा जाएगी जिस तरह बनी इसराइल ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जुदा हुए थे। और यहाँ पर हवाला है इस्तेआब जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 36। अब हम पेज 266 पर आ गए हैं और 267 पेज भी हम साथ ही पढ़ेंगे। और अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि ये इस नुक्ते की तरफ इशारा है कि बनी इसराइल का एक ग्रोह उन पर ईमान लाया और उन्हें खुदा कह बैठा और दूसरे ग्रोह ने उनका इनकार किया और माज़अल्लाह उन पर नाजायज़ औलाद होने की तोहमत लगा दी। ये ब्रैकेट में लिखा है। फिर लिखा है कि मरहूम सैयद मोहसिन अमीन ने अपनी तसनीफ़ आयानुश शिया में मसनद अहमद सही तिरमिज़ी नीज़ इब्ने अब्दुल बर की इस्तेआब और मुस्तदरक हाकिम से नकल किया है कि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बुग़्ज़ अली अलैहिस्सलाम मुनाफिक की अलामत और उसे सच्चे मोमिन से अलग मुशख़्ख़स करने का ज़रिया है। उसके बाद लिखते हैं कि ये नुक्ता क़तई तौर पर तारीख़ में साबित है कि ख़ुद अमीर शाम भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर सब व शितम किया करता था और लोगों को भी इस मज़मूम काम पर उभारता था। लिहाजा हम नतीजा निकालते हैं कि अमीर शाम भी मुनाफिकीन में से था। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और उसके बाद आगे चलते हैं। अगले पैराग्राफ पे लिखा है
کہ بہرحال جاہل افراد ہمیشہ یا افراد کا شکار ہوتے ہیں یا تفرید کا، بالفاظ دیگر یا یہ لوگ محبت میں غلو کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں یا سخت دشمنی کرنے والوں میں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے راہ اعتدال کو نہ چھوڑنے کی تاکید کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں بہترین افراد وہ ہیں جو راہ اعتدال پر ہیں اور ان سے کبھی جدا نہ ہونا۔ مولا کی ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بہترین شیعہ وہ لوگ ہیں جو میرے بارے میں اعتدال اور میانہ روی پر قائم ہیں۔ غلو کرنے والوں کو ان کی طرف پلٹنا چاہیے اور پیچھے رہ جانے والوں یعنی آپ علیہ السلام کی منزلت نہ سمجھنے والوں کو ان سے ملحق ہونا چاہیے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 178۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام ایک اور اہم حکم صادر فرماتے ہیں، اور وہی چیز ہے جس کی مخالفت کے سبب خوارج ضلالت و گمراہی کے خطرناک گڑھے میں گر پڑے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ بڑی جماعت حق کی طرف داروں کی اکثریت کے ساتھ رہو کیونکہ اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی موضوع پر مزید تاکید کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں سے جدا ہونے سے پرہیز کرو، مومنین کے بڑے گروہ سے مفارقت سے بچے رہو کیونکہ جماعت سے جدا ہونے والا بالکل اسی طرح شیطان کا شکار ہو جاتا ہے جس طرح گلے سے الگ ہو جانے والی تنہا بھیڑیے کا لقمہ بن جاتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ ہمیشہ مومنوں کی جماعت راہ حق میں سفر کرتی ہے، اور کوئی گروہ غلطی میں پڑ جائے تو دوسرا گروہ ان کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں گمراہی کے خطرے سے نجات دیتا ہے۔ لیکن اسلامی معاشرے سے کٹ کر اکیلا سفر کرنے والا شخص اور چھوٹے چھوٹے گروہ مختلف قسم کی غلطیوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شیطان ان کے درمیان وسوسے پیدا کرتا ہے، یوں یہ لوگ بالکل اسی طرح شیطان کا شکار بن جاتے ہیں جس طرح بھیڑ گلے سے الگ اور گڈریے کی نظر سے دور ہونے کے بعد بھیڑیے کا لقمہ بن جاتی ہے۔ یہاں پر پیج 267 پر ہم اپنی اس تحریر پہ یعنی کہ اس ریڈنگ پہ یہاں سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ابھی یہ خطبہ باقی ہے، اس کے کچھ صفحات وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔